وقال تعالی انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم سب کو جو دین دیا گیا ہے اس دین میں فریضے کی ادائیگی کے اعتبار سے ہم سب کو مجتمع رہنے کا حکم کیا گیا ہے کہ مسلمان کی ایمان کی سلامتی اور اس کا اپنے دین پر بقا اور قیام اور استقامت تبھی تک ممکن ہے جب تک ایمان والے مجتمع ہو، یعنی ہم سب کو امتی بنایا گیا ہے اور امت بن کے رہنے کا حکم کیا گیا ہے، کیونکہ جو اجتماعی ذمہ داری اس امت کو دی گئی ہے وہ اجتماعی ذمہ داری امت تبھی پوری کر سکتی ہے جب امت کے اندر امت پناہ ہو۔ اگر ایمان والا دین کو اپنی ذات تک محدود رکھے اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مخلص بھی ہو اور اپنے ایمان اور اعمال کی پوری خبرگیری بھی کرے، تو امت پناہ نہیں ہونے کی وجہ سے اجتماعی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، وہ اکیلے کے بس کا نہیں۔ اور اس اجتماعی ذمہ داری کو جب اجتماعی طور پر ایمان والے چھوڑ بیٹھیں گے تو پھر کسی کا بھی ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور امت کو اجتماعیت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تربیت دیا، اور قرآن میں اس کے اشارے موجود ہیں کہ تم تبھی مجتمع ہو سکتے ہو جب تمہارا کوئی ایک لیڈر ہو۔ جب تک نبی ہیں تو وہ بحیثیت تمہارے ٹیچر بھی ہیں اور وہ بحیثیت تمہارے لیڈر بھی ہیں، یعنی روحانی اور سیاسی دونوں اعتبار سے وہ تمہارے لیے قابل اقتداء ہے، تم انہی کی اقتداء کرو گے، وہی تمہاری اصلاح بھی کریں گے، وہی تمہارے سنواریں گے بھی، اور وہی تم کو مجتمع بھی رکھیں گے، اور تم ان کے ساتھ ہو کے دین اسلام کے اجتماعی مقاصد اور ذمہ داریوں کو بھی پورے کرو گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کی نشانی اور اس کا تعارف بخوبی انسان کو کرا دیا کہ جب نبی دنیا میں نہیں ہوں گے تو تم اپنا سردار، اپنا لیڈر، اپنا خلیفہ کیسے چنو گے؟ کس بنیاد پہ چنو گے؟ کس کو تم اپنا اقتداء طے کرو گے؟ کس کی اتباع کرو گے؟ تو وہ سلیکشن کا وہ کرائیٹیریا بہت اچھے طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سمجھے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج پوری دنیا میں آپ اس کا شور سنتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی تعداد سمندر کے جیسے، لیکن ہماری حیثیت جھاگ کے جیسی۔ وجہ پوچھو کسی مسلمان سے تو وہ بھی بتائے گا کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مجتمع نہیں، ہم اکٹھے نہیں ہیں، ہماری کوئی ایک سینٹرلائز پاور نہیں۔
اگر اس کا بھی جو سوال اس سے کیا جائے کہ کیوں سینٹرلائز نہیں ہے، تو کہا ہمارا لیڈر ہی نہیں ہے کوئی ایسا۔ تو ہمارے پاس لیڈر کا نہیں ہونا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کاؤز ہے، بہت بڑا ریزن ہے۔ صرف یہی ریزن نہیں ہے، اور بھی دوسرے ریزنز ہیں، لیکن ایک بڑا ریزن ہے کہ ہمارے پاس واقعی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ اب اس صحیح لیڈر کے نہیں ہونے کا صرف ہم رونا رو کے اپنی ذمہ داری کل قیامت میں پورے کرنے والے تو نہیں مانے جا سکتے، کہ اللہ کو کہہ دیں گے کہ کیوں نہیں کیا تھا کام، کیوں نہیں اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، تمہارے آنکھوں کے سامنے غزہ ہو رہا تھا، تم نے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا۔ تو صرف ہمارے یہ کہہ دینے سے کہ ہمارے پاس تو کوئی سینٹرلائز پاور ہی نہیں تھی، کوئی اتھارٹی ہی نہیں تھا، کوئی لیڈر ہی نہیں تھا، سو ہم کچھ نہ کر سکے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ جواب مناسب اور کافی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا دل خود گواہی دیتا ہے کہ نہ یہ صحیح جواب نہیں، یہ کافی جواب نہیں، جبکہ یہ ریزن ویلڈ ہے۔ ہاں یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پرابلم ہے تو پھر ہم سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پرابلم کی درستگی کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدام کریں، کوئی تو اسٹیپ اٹھائے، اور وہ اسٹیپ قرآن حدیث کے مطابق ہو، تاکہ آگے چل کے ہمارے پاس ایسے رہبر ہوں جو اس قابل ہوں کہ جو ہے دنیا میں مسلمانوں کی صحیح اقتدا کر سکے، صحیح رہبری کر سکے، وہ مسائل کو بھی پہچاننے والے ہوں، مسائل کا حل بھی جاننے والے ہوں، اور اس حل پہ جرأت کے ساتھ، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ خود بھی چلنے والے ہوں اور سب کو چلانے والے ہوں۔ گویا کہ ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ کرنے کو ہے اس معاملے میں، اور جب آپ کرنے پہ آئیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ مسلمانوں کا آج لیڈر نہیں ہے، اس کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو مسئلہ بہت پیچھے سے شروع ہوا ہے، بہت پرانی بیماری تھی جو بڑھتے 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 اس وقت اس حال میں آ گئی کہ 100 سال پورے ہو چکے ہیں کہ مسلمان دنیا میں اپنا سینٹرلائزیشن، خلافت کو ختم ہوئے 100 سال ہو گئے۔ مسلمانوں کا کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہم اسلامی اعتبار سے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ 100 سال ہو گئے خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے، 100 سال ہو گئے نا، اینیورسری اس کی ہو گئی۔ 100 سال امت بنا رہبر کے رہ گئی، اور حال تو ہمارا یہ تھا کہ اگر یہ غزہ اور اس قسم کے ایونٹس، یہ سیریا وار اور عراق وار اور افغانستان وار اگر نہیں ہوا ہوتا تو ہم تو ایسے ہو گئے تھے کہ ہم کو تو پھر اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ کمی ہے ہمارے دین میں، کچھ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ ہم تو ایسا بھول گئے تھے، 100 سال میں ہم سیٹسفائی ہو چکے تھے کہ نہیں، لیڈر ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے لیڈر کی؟ نماز ہم کو خود پڑھنا ہے، روزہ ہم کو خود رکھنا ہے، حج ہم کر لیں گے، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، الحمدللہ لوگوں کی قربانی کی بنیاد پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں پھر وہ حالات لانے شروع کیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور 7 اکتوبر کے بعد سے تو امت الحمدللہ جاگنے کی اس روش پہ بڑی تیزی سے گامزن ہے، امت جاگ رہی ہے، امت اپنا ایگزسٹنس کا وجہ پہچان رہی ہے، اور اس میں اپنا کمی کا بھی اس کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم کہاں لیگ کر رہے ہیں، اور یہ کمی کا احساس اس کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ وجہ کیا ہے اس کمی کی، کیوں ہم ایسے ہو گئے۔ الحمدللہ اسی لیے 7 اکتوبر کے بعد سے امت ڈاؤن نہیں جا رہی ہے، الحمدللہ اب امت اپ جا رہی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا سینسیکس، پتہ ہے نا،
ٹریڈ مارکیٹ، اس کا گراف کبھی دیکھیں گے نا آپ، تو کبھی ایسا نہیں ہے اسٹریٹ لائن ایسے اوپر گیا ایسے نیچے آیا ایسے، اس کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ اگر پر ڈے دیکھیں گے تو ایسا ہی دکھے گا، ایک ہفتے کا دیکھیں گے تو اس میں کچھ ایک ہلکا سا ٹرینڈ دکھے گا، کچھ ایسا، وہ زگ زیگ جو ہے پھر وہ جو زگ زیگنس جو ہے وہ ایک موٹا لائن میں کنورٹ ہو جائے گا، اس موٹے لائن سے آپ کو ایک پیٹرن دکھنے لگے گا، اس میں ایک مہینہ کا نکالیے تو کچھ آپ ڈپس دکھنے لگے، ایک سال کا نکالیے تو اس میں ایک گلوبل پیٹرن دکھے گا آپ کو۔ اچھا، وہ جو ایک سال کا آپ دیکھ رہے ہیں یا 5 سال یا 10 سال کا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی دن بہت میجر سلیکنس بھی آیا ہوگا، کسی دن میجر جمپ ہوگا، ہو سکتا ہے ہسٹوریکل بھی ہو، لیکن وہ اس میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ سال کا 5 سال کا 10 سال کا آپ نکالیں گے نا تو اس میں یہ میجر ڈپس ختم ہو جائیں گے، وہ دکھیں گے نہیں، آپ کو بس ایک ٹرینڈ دکھے گا۔ اس مثال سے ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امت کے ساتھ جو ڈے ٹو ڈے حالات آ رہے ہیں، وہ چاہے 7 اکتوبر ہو یا اس قسم کے اور دوسرے واقعات، یہ میجر آپ پچ ڈاؤن ہے ڈیفینیٹلی، لیکن آپ صرف اس کو مت دیکھیے، آپ اوور آل دیکھیے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں 5 سال 10 سال میں کیا چینجز آیا، امت کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اس کے انٹرسٹ میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اس کی سوچ فکر میں کتنی تبدیلی آئی ہے، اس کے بیہیویئر میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ 1967 میں جو حالات تھے جس میں پورا عرب لیگ اسرائیل کے ہاتھ مارا گیا، اور پھر فلسطین کے جو ہے نا وہ شکل بگڑنی شروع ہوئی، جو اب بگڑتے بگڑتے اس حالت میں پہنچی۔ 67 میں بتا رہے تھے اتنا برا حال تھا کہ اس وقت اگر کوئی شخص یہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ اسلام میں پولیٹکس بھی ہے تو لوگ کہتے تھے یہ کافر ہو گیا۔ اکثریت اس کو کافر کہتی تھی، صرف اتنا کہہ دینے پہ کہ اسلام میں پولیٹکس بھی ہے، یعنی دنیا کے سیاسی اور معاشی جو حالات ہیں، مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے بھی ہم کو اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسلام ہی اس کا حل ہم کو دے سکتا ہے۔ یہ کہہ دینا کفر تھا اس زمانے میں۔ آج بتاؤ نا، ایک بہت بڑا طبقہ کیا اس کو قبول نہیں کرتا ہے کہ نہیں اسلام میں پولیٹکس نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو اجتماعی مقاصد ہے، جو گول ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ تو ہے ہی پولیٹکس، یعنی مین چیپٹر ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں اسلام میں بھی یہ ہے، نہیں، اصل کام یہی ہے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عقائد کے اعتبار سے اس پہ راضی ہے، اس کے لیے بے چین ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں۔ یہ چینج آیا نہیں آیا؟ اب وہ 67 سے لے کے آج تک میں بیچ میں دیکھیے گا بہت سارا ایونٹ ہے، بہت سارے وارز ہیں، بہت زیادہ قتل و غارت ہے، بہت کچھ آپ کو ملے گا، لیکن یہ آپ جب 30 سال 40 سال 50 سال کا آپ ٹرینڈ نکال کے دیکھتے ہیں تو آؤٹ کم آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ سارے ایونٹس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ امت اب ہوئی ہے، سوئی ہوئی تھی، اس حد تک سوئی ہوئی تھی کہ 100 سال کی لیڈرشپ کا ویکیوم کا اس کو احساس بھی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، اور ایسے سوئے ہوئے تھے کہ نہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اب کمزور سے کمزور مسلمان جو تھوڑی بھی غیرت رکھتا ہے، اس کے دل میں ایک چاہت ہے، کاش میرے پاس ایک جھنڈا ہوتا جس کے تلے ہم اپنا حق کا مطالبہ کرتے، کاش ہم اس جھنڈے کے تلے دنیا میں انصاف کا نظام قائم کر سکتے، کاش لوگوں کو جو ہے نا اللہ کا تعارف کرا سکتے۔ یہ وہی چاہت ہے میرے پیاروں جو موسیٰ علیہ السلام کے ان ماننے والے پہ دل میں پیدا ہوا تھا، جب انہوں نے
اول تو انکار کیا کہ جب کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کے رہنے والوں سے لڑو، یعنی جہاد کرو، انکار کیا۔ تو پھر ان پہ جلا وطنی اللہ نے مسلط کیا، اور اس 40 سال کی جلا وطنی میں جو وہ صحرا میں اور جلا وطنی کے حالات میں، جنہوں نے نہ شہر دیکھا، نہ اچھے کھانے دیکھے، نہ ٹھنڈی چھاؤں دیکھی، یہ نسل جو دھوپ میں پروان پائی، صحرا میں پروان پائی، اور ہمیشہ تکلیف، اور بس اس وقت کا کھانا ان کو مل جایا کرتا تھا، وہ بھی بڑے مشکل سے، تو جو ایسی شدت اور ایسے ٹف لائف اسٹائل کے عادی ہوئے، تو دین پھر ان کے اندر وہ حوصلہ مندی، وہ بہادری پیدا کیا، اور ان کے اندر چاہت بلند ہوئی کہ کاش ہمارے پاس ایک بادشاہ ہوتا جس کے جھنڈے کے تلے ہم اپنا وہ حق اور اللہ کا وہ وعدہ حاصل کرتے، جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ پرومس لینڈ ہے، یہ تمہارے لیے وعدے کی جگہ ہے، جاؤ اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو یہ لیڈرشپ کا جو کرائسس ہمارے سامنے اس وقت ہے، آپ جب اس کو حل کرنے پہ آؤ گے نا، تو آپ بیماری یہاں پہ پاؤ گے کہ اول تو لیڈرشپ کا جو سب سے بیسک کرائٹیریا ہے، سب سے بیسک کرائٹیریا، آج اس میں سے صرف 2 کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں پہلے ہی کرائٹیریا میں امت عقیدہ کے اعتبار سے ہی اندھی ہے اس وقت۔ اس وجہ سے اندھا کہہ رہے ہیں کہ ریورس ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ۔ قرآن کچھ اور کسی اور اینگل سے دیکھنے کو کہہ رہا ہے کہ اپنا لیڈرز کے سلیکشن میں سب سے پہلے چیز یہ دیکھو، تو ہم بالکل اس کا ریورس دیکھتے ہیں۔ اس کو قرآن میں سورہ شورى میں اللہ تبارک تعالیٰ نے گلدستے کی شکل میں 3 آیتوں کا جوڑا بنایا، اور اس کو قرآن میں سورہ شورى میں 5 بار دہرایا، الگ الگ نبی کے لیے، نوح علیہ السلام کے لیے، ہود علیہ السلام کے لیے، صالح علیہ السلام کے لیے، لوط علیہ السلام کے لیے، اور شعیب علیہ السلام کے لیے۔ یہ سورہ شورى میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ سورہ ہود میں چلے جائیں گے تو اگین نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے لیے بھی یہی چیز بات آئے گی، سورہ یاسین میں بھی آئے گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ صاد میں، فرقان میں، سورہ سبا میں، اور سورہ شعراء میں بھی یہی ایک بات آئے گی، اور سب میں بات ایک ہی ہے۔ وہ جوڑے کی شکل میں جو آیت ہے، جس کو ابھی تلاوت بھی کیا گیا، انی لکم رسول امین، ہر نبی آ کے یہی دعوت دیا کہ میں یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا تمہارا امانت دار نبی ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے یہاں ہے۔ یہ جوڑے کی شکل میں نبی کی دعوت، نبی کا اپنی امت کو پیش کرنا، دعوت پیش کرنا، اور پھر دعوت کے ماننے کے لیے دلیل کا پیش کرنا کہ کیوں نہیں مانو گے تم میری بات، تم کو کس بات پہ شک ہوا کہ ہم نبی نہیں ہیں؟ دیکھو اگر ہم جھوٹے ہوتے تو تم سے کچھ مانگتے، ہم تم سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، تو میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ بالکل یہی بات سورہ یاسین میں بھی آئی ہے۔ سورہ یاسین میں جو ایک کے بعد ایک نبی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ایک بستی پر پہلا اور پھر دوسرا اور تیسرے نبی سے اس کی مدد دی، لیکن قوم نے ان نبیوں کو جھٹلایا اور کہا کہ تم منحوس ہو، تمہارا آنے کو تو ہم اپنے لیے ہلاکت سمجھتے ہیں۔ نبیوں نے ان کو ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، شہر سے باہر کر دیں گے۔ تو ان انبیاء کی تصدیق میں ایک شہر کے پرلی طرف سے بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے بھی جو بات کہی، جو دعوت دی، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اسی انداز میں کہا، اتبعوا من لا یسألکم اجرہم وہم مہتدون۔
چلو ایسوں کی راہ پہ یا ایسوں کے پیچھے جو صلہ نہیں چاہتے، چلو ایسے کے پیچھے جو صلہ نہیں چاہتے اور جو خود سیدھی راہ پہ ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ ہود میں بھی بالکل یہی بات آئی، اسی کو پھر واپس تھوڑے الفاظ کا ایک ورڈ کا ادھر ادھر، معنی بالکل سیم۔ کیا میں نے تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہے؟ میرا معاوضہ تو صرف میرے خالق اور مالک کے ذمے ہے اور میرے اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ قوم سے کہیں کہ اگر ہم تم سے کچھ مانگتے اور میرا کوئی تم سے کوئی معاوضہ ملنے کو ہوتا تو وہ معاوضہ تمہیں کو مبارک ہو، کیونکہ میرا بدلہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ شورى میں بھی بالکل یہی بات پھر واپس ریپیٹ ہوئی۔ اب یہ ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نبوت سے سرفراز کرتے اور اکثر کو معجزات سے بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا، چھوٹے بڑے معجزے سب کو ملے۔ کچھ نبی ایسے ہوئے جن کو سیریز آف معجزہ ملا، بعضوں کا معجزہ جو تھا وہ تسلسل کے ساتھ تھا، یعنی ایک ہی معجزہ کئی بار ہوا، بعضوں کا کسی ایک مومنٹ میں رہا۔ اس اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے زبردست تھا کہ باقی نبی گئے دنیا سے، ان کا معجزہ گیا، ایونٹ ہوا، معجزہ ختم ہو گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، ایسے تو معجزات کی سیریز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن جو لائیو ہے۔ جب تک قرآن رہے گا زمین پہ تب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زندہ معجزہ دنیا میں موجود ہے۔ میرا محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو معجزات ہوا کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عقلی سطح پر ان لوگوں جو ہے وہ اثر ڈالتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں۔ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، عقل جو ہے متوجہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا، ایسا تو ہم نہ کبھی سنے نہ دیکھے، یہ میرے سمجھ سے باہر کی چیز، ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کرایا جاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جتنا کچھ تم سمجھے ہو، جتنا کچھ تم جان رہے ہو، یہ جو جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تمہاری عقلی سطح سے کہیں اوپر ہے۔ تم جس چیز کو جیسا ہوتا ہو معلوم کرتے ہو، یہ چیز ضروری نہیں ایسے ہی ہو، اس کا کرنے والا یعنی خالق اور مالک اور رب العالمین جب چاہے گا تو اس اصول کو، اس ضابطے کو، اس سائنس کو، اس فلسفی کو چینج کر سکتا ہے۔ اور رب العالمین اس شخص کے ساتھ ہے، تو عقلی سطح پہ انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے صرف عقلی سطح پر کنونس ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہے، ایموشنلی کنونس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ دل میں اصل وہ جذبات کے اعتبار سے کنیکشن ضروری ہے، ورنہ انسان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے حالات میں چلے گا، برے حالات میں کہے گا ہم مجبور ہیں، لیکن جب عشق ہو جائے گا تو ان سے پہلے آگ میں کود جائے گا کہ نبی جی آپ ہم کو اجازت دیں، ہم پہلا، آپ سے پہلے میرا خون ہوگا۔ جی، یہ عشق کا معاملہ ہے، اور یہ دلوں کی فتح کے لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز پر قرآن جو سب سے بڑی دلیل دی ہے وہ یہی دلیل ہے کہ دیکھو تم ہم کو حیران پریشان کر رہے ہو، تمہارے طرف سے اب تک ہم کو ملا کیا ہے؟ اذیت، دکھ، صدمہ، یہی ملا ہے، لیکن ہم پھر بھی تم کو جو ہے نا اس حق کی تلقین کر رہے ہیں جس کو تمہارے اندر کا انسٹنکٹ بھی، تمہارا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ سچ ہے، اور یہ سچ کی تلقین کے لیے ہم اپنی زندگی کو حیران پریشان کر رہے ہیں۔ تم سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگتے، انفیکٹ تم سے یہ بھی ریوارڈ نہیں مانگتے
کہ یہ جو تکلیف ہم کو پہنچی ہے کم سے کم اس کا کچھ معاوضہ دے دو، اس کی حفاظت کا انتظام کر دو، ہم یہ بھی نہیں تم سے مانگتے، میری اس تکلیف کا بدلہ بھی اللہ دے گا۔ تو یہ چیز انسان کے نہ کہاں اثر کرتا، دماغ پہ، دل پہ اثر کرتی ہے۔ اور جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو انسان پھر پوری طریقے سے پھر جو ہے نا مائل ہوتا ہے، دل چاہے گا تو پھر عقل بھی اسی ڈائریکشن میں سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سچوں کی یہ بہت بڑی دلیل قرآن میں بیان کی ہے کہ جو سچا ہوگا، جو اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کیا جائے، اس کی یہ صفت ہوگی کہ وہ دنیا میں اپنی محنت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہے گا۔ محنت ان دا سینس، جو کچھ محنت وہ حق کے قائم کرنے کے لیے کر رہا ہے، جو حق کی ادائیگی میں جو ذمہ اللہ کی طرف سے اس کی طرف عائد ہے، جو اس کے لیے جو کچھ بھی وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اس کا بدلہ وہ کسی سے نہیں چاہے گا۔ بن مانگے اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پہ آ گئی تو اس کو اویل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مال غنیمت مل گیا تو اس میں اس کا حصہ ہے، لیکن مال غنیمت کی نیت سے وہ محنت نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کو میرا حصہ دو۔ اسلام اس کا حصہ طے ضرور کرتا ہے، ادا کرنے کے لیے لیڈرز کو کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو حق ادا کرو، لیکن ساتھیوں کو اس کے لیے ٹرین نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا حق مانگو یا مال غنیمت کے لیے خروج کرو۔ پھر ساری محنت آپ کی، اگر آپ یہ کریں تو آپ کی ساری محنت بس آپ کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں وہ مال غنیمت ہی اور کچھ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں، کوئی ہدایت نہیں، اور اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی کہ آج مسلمان جن لوگوں کو اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں، کثرت سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے ڈیلی، ویکلی، منتھلی، اینولی، اور ان کے پاس ہزار بہانے ہیں مانگنے کے۔ اب وی آلسو نو ویری ویل، ہم اتنے بھولے بھالے بھی نہیں ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنا ہم دیتے ہیں اور اس میں سے کتنا اس کی جیب میں جاتا ہے اور کتنا جس مقصد کے لیے وہ مانگ رہا ہے اس میں جاتا ہے۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جن مقاصد کے لیے وہ مانگ رہا ہے، جس نام پہ وہ مانگ رہا ہے، اس کی بھی کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ مسجد کے تلے پہ تلہ بنتے رہتا ہے۔ نیپال میں میرے ایک مسجد میں وزٹ ہوا تھا، اس مسجد میں جمعہ بھی پڑھنے کا موقع ملا، یہ بھی تو شہباز بھی تھے وہاں پہ۔ جمعہ شاید نہیں پڑھے تھے ہم لوگ، جیت پور جمعہ وہاں نہیں پڑھے تھے، لیکن حال معلوم کیا تھا کہ جمعہ میں یہاں کتنا ہوتا ہے بھیڑ۔ تو انہوں نے بتایا کہ پورا فرسٹ فلور نیچے وہ سیڑھی بھی جو انہوں نے بنایا تھا وہ صحن کے جیسے بنایا تھا، وہ نیچے تک چلا جاتا، بولے اوپر بچے ہوتے ہیں کچھ، آلریڈی اوپر ایک فلور بنا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک اور فلور، اور اس کے اوپر کا فلور کا تیاری چل رہا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب 2 فلور آلریڈی آپ کا خالی ہے، تیسرے کی تیاری۔ تو وہاں ہم بات بھی کیے تھے، اگر شہباز کو یاد ہوگا تو ہم کہے تھے مسجد کی ویرانی یہ بستی کے ویرانی کی وجہ ہوتی ہے، مسجد بددعا کرتی ہے، تو آپ کو کیا یہ 2 فلور کی بددعا کم پڑ گئی ہے کہ 1 فلور اور جوڑنا ہے آپ کو اپنی بربادی کے لیے؟ کیا دیوانہ پن ہے۔ اور چندے میں عورتوں کو بھی لگایا گیا تھا، دن بھر جو ہے نا لوگ سب گھوم رہے ہوتے تھے، مسجد میں کوئی ملتا نہیں تھا، اس لیے یعنی ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی بڑی مسجد آتے نہیں کیوں، کہاں ہے، تو سب چندے میں گئے ہوئے۔ اب اتنی سنسیئرٹی سے پورا محلہ چندہ کر رہا ہے، پورا لگا، وہ عورتوں کو بھی رات بھر کا بیان ہو رہا ہے، اور بیان کے آخری میں پھر وہی عزائم کرانا ہے کہ مسجد بنانی ہے، اس میں عورتوں کو بھی رات کے ٹھنڈک میں دسمبر میں بیٹھایا ہوا۔ اتنا ڈیڈیکیشن کیوں؟ تو پتہ ہے کہ اس ڈھلائی سے کس کی ڈھلائی اور جڑی ہوئی ہے، وہ بھی انتظار میں ہے۔
یہاں کا ہو گیا تو پھر میرا بھی ہو جائے گا. سب دکھتا ہے نا ہم لوگ کو, سمجھ میں آتا ہے. اگر واقعی ضرورت ہے تو چلو وہ بھی اس درجے پہ قبول کیا جائے گا کہ اس سے مسلمانوں کو راحت ملے گی. ایک ایمان والوں کو راحت پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے. رہا بیس جو مسجد کے اعمال جس سے اسلام کی اصل مدد ہونی چاہیے, اس کے لیے تو جس قسم کا اسٹرکچر آج بنایا جاتا ہے وہ اس کی ضرورت صحیح معنوں میں ہے نہیں. لیکن ٹھیک ہے, مسلمان ہے, انسان ہے, آئے گا تو اس کی راحت کا انتظام کرنا وہ پھر صدقے میں یہ بھی شمار ہوگا. اس لیے کہا جس نام پہ یہ سب کچھ لیتے ہیں آپ سے, کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ ہے, یہ اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں نہیں, یہ صدقہ ہے. زیادہ سے زیادہ وہ صدقہ تب ہوگا جب ضرورت ہے. وہاں تو ضرورت سے بھی کئی گنا زیادہ. کیوں؟ کیونکہ 60-40 چل رہا ہے. ہاں, دھٹکی ڈی میں تو 70-30 ہے. پتہ ہے آپ کو تاج محل بننے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ پتہ ہے کسی کو کتنا؟ ہاں, اسی کے قریب وہاں پہ ایک مسجد بنی ہے, بالکل اتنا ہی وقت لگا اس میں بھی. کیوں؟ چندہ تو پورے انڈیا میں ہو رہا تھا. بہرحال زیادہ ہم ڈیپ نہیں جانا چاہیں گے, لیکن ہم سمجھیں جو بہانہ بنا کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کیا وہ ہمارے لیڈر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سچوں کی پہچان بتائی جا رہی کہ ان کے اندر ایک غیرت ہوتا ہے. وہ غیرت ایمان اپنی ضرورت اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر کرنے سے اس کی زبان پہ لگام ڈال چکا ہوتا ہے. وہ تو بغیرت ہی ہوتا ہے جو سب سے اپنا تذکرہ کرتے پھرے, اپنا حق مانگتے پھرے. بہانہ بناتے ہیں لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یعنی جو ان کے لیے ایک سیلری مقرر کیا گیا تھا اس سے بہانہ بناتے ہیں. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز اس کا مطالبہ نہیں کیا تھا. وہ تو صبح اپنے امارت کے پہلا دن صبح ہوئی, کپڑے میں چادر میں کپڑا ڈالا اور بازار کو چل دیے. راستے میں ان کو روکا گیا, امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کرائسس کا سچویشن ہے, امت مرتد ہو رہی ہے, دشمنان اسلام فوج در فوج چڑھائی کے لیے مدینہ پہ تیار ہیں, مسلمان سہمے ہوئے ہیں. اتنا مشکل ٹائم تو ہمارے پر کبھی آیا ہی نہیں. اور آپ بازار میں جائیں گے تو کون سنبھالے گا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ضرورت کا ہم لوگ انتظام کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا 2 ٹائم کا کھانا اور جاڑا گرمی کا جوڑا, اور مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی. اس سے زیادہ ہم کو نہیں چاہیے. روک لگایا, کم کیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی میراث میں سے جتنا عمر بھر انہوں نے جو 27 مہینے ملتے ہیں قریباً ٹائم, اس میں جتنا بھی ان کو ملا تھا اس سے زیادہ ری پے کر کے واپس چلے گئے مال غنیمت میں, وہ دے کے گئے. چونکہ دین کی جو کرائسس کا سچویشن تھا اس کی مشغولیت نے ہم کو بازار جانے کا موقع نہیں دیا. یعنی کراہیت کے ساتھ اس کو قبول کیا اور اپنے اوپر بوجھ سمجھا اور مرنے سے پہلے ری پے کر کے گئے. یہاں سے لوگ اس کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو جو ہے نا, جن لوگوں نے اپنا ڈھرا بنایا ہوا ہے, اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے, باقاعدہ اس کا مطالبہ ہوتا ہے تم اتنا نہیں دو گے تو ہم چلے جائیں گے, ہم دوسری جگہ کریں گے. تو ایسا شخص کبھی نہ آپ کو سچ بتا سکتا ہے اور نہ اس قابل ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں. بالکل نہیں. یہ پہلے ہی فلٹر میں یہ آؤٹ ہو گیا. یہ لیڈرشپ کے قابل نہیں ہے, یہ اتباع کے قابل نہیں ہے. کہ جس کی ضرورت خود آپ کے پیر کے نیچے دبی ہوئی ہے, وہ کبھی بھی آپ کو ناراض کرنے, کبھی کڑوا سچ, کبھی کوئی ٹف ڈیسیژن نہیں لے گا. وہ ہچکچائے گا, وہ بزدل ہوگا, اور اس کی یہ بزدلی جو ہے پھر کیا کرے گی؟ اس کے ذاتی اعتبار سے اگر وہ بہت تقویٰ پرہیزگاری والا بھی ہو, بہت ڈھیر سارا قرآن بھی اس نے یاد کر رکھا ہو, میرے لیے یوز لیس ہے. کیونکہ ایز اے لیڈر آپ کا جو چیز میرے لیے کارآمد ہے وہ یہی ہے کہ آپ بہادر ہونے چاہیے. اگر آپ بہادر نہیں ہیں تو آپ کا تقوی سے ہم کو کچھ نہیں ملنے کا.
اول تو کون تقوی والا ہے اس کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہی ہوگا. کس کا تقوی ہے نہیں ہے دنیا میں انسان جج کیسے کرے؟ تقوی کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ ہم اپنا لیڈر چوز کریں، ہم کہیں پھر تقوی دکھنا بھی چاہیے تھرمامیٹر کے جیسا، اتنا بخار ہے، کیسے کریے گا جج بتائیے؟ ناممکن ہے. نہ اخلاص چیک کیا جا سکتا ہے، نہ تقوی چیک کیا جا سکتا ہے. اخلاص کا پتہ تو فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا، انسان کہاں سے جج کرے گا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے لیڈرشپ کے سلیکشن میں نہ یہ کرائیٹیریا ہے کہ اس کو قرآن کتنا یاد ہے. اگر یہ کرائیٹیریا صحیح ہوتا تو کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام قبول کرتے ہی ان کو جو ہے لیڈر بنا دیے اور فوجی مارکوں پہ بھیجنا شروع کر دیا؟ 1 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ کا وقفہ ہوا تھا، خالد بن ولید اسلام قبول کیا اور جنگ مؤتہ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا اور اس کے بعد مستقل ان کا استعمال کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ان کے فیصلے پہ اعتراض جتایا کہ خالد ایسے فیصلے کرتا ہے، بہت ایگریسو ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو جواب دیا تھا کہ خالد کو میں نے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنایا ہے. جس کو محمد رسول اللہ آگے بڑھائے ہیں ابو بکر پیچھے نہیں کر سکتا. دیٹس اٹ. ان کی یہ بھی شکایت پہنچی تھی کہ چونکہ وہ امیر جماعت ہیں میدان جنگ میں، تو ان کو جماعت بھی نماز جو پڑھاتے ہیں تو امامت بھی کرنی پڑتی ہے، تو وہ تو قل یا ایھا الکافرون میں بھی غلطی کرتے ہیں کیونکہ اس میں ریپیٹیشن جو ہے اس میں گڑبڑا جاتے تھے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ جہاد کی مشغولیت نے، شغل نے ہم کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں دیا. معذرت کرتے تھے لوگوں سے، ہے میرے اندر یہ کمی. قرآن کے جاننے والے حضرت ابی بن کعب کتنے بڑے قرآن کے ماہر، لیکن کتنی جنگوں میں ان کو سردار بنا کے آگے بھیجا گیا، کتنی مہموں میں آگے رکھا گیا. ابو ذر غفاری، زمین اور آسمان کے بیچ میں ابو ذر سے زیادہ تو علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں. حضور نے صاف کہا ابو ذر وہ علم حاصل کیا ہوا جس کو انسانیت حاصل کرنے سے قاصر ہے، یعنی کہ وہی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ علم اس کے پاس ہے. لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نصیحت کر دیا تھا کہ ابو ذر 2 آدمی پہ بھی امیر مت بننا، یو آر ناٹ کیپیبل ٹو لیڈ. علم بہت ہے تمہارے پاس، تم ماہر ہو قرآن کے، لیکن لیڈرشپ از اے ڈفرینٹ ٹاسک. عمر بن عاص کون سے قرآن کے بڑے عالم تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان سے کہا تم پہلے بھی سردار تھے، اسلام میں بھی سردار ہو گئے، تمہاری پوزیشن نہیں ڈاؤن کریں گے. اللہ اکبر. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ لیڈرشپ کے لیے کچھ اور کرائیٹیریا ہوتا ہے. اس میں ایک کرائیٹیریا یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر وہ حمیت، وہ غیرت ہونا چاہیے. اور یہ حمیت اور غیرت اس کو خوددار بناتی ہے، اور خوددار انسان بہادر ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے. ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ آپ بہت زیادہ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، اس سے امت کے حال اور میری زندگی میں کیا فرق پڑنے والا؟ آپ نے قرآن بہت جھوم جھوم کے پڑھا، اس سے غزہ کا مسئلہ کا حل میں کیا فرق پڑنے والا؟ آپ بتائیں. ہے اچھی صفت ہے، لیکن یہ وہ صفت نہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو لیڈر بنایا جائے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ غور کر کے دیکھو ہم لوگ لیڈر کس کس کرائیٹیریا پہ بنا رہے ہیں. ان کا قرآن بہت اچھا ہے، ان کی قرأت بہت اچھی ہے، اور یہ تو اتنے پرانے ہو گئے. 17 سال کے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نا زندگی میں ان کو امیر جماعت بنا کے روانہ کیا. لوگوں نے اعتراض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ کیا حیرت کی بات ہے کہ اسامہ کی جو ہے نا امارت پہ تم اعتراض کرو، تم تو یہ کام پہلے بھی کر چکے ہو. جب اس کے باپ کو بھی ہم امیر بنائے تھے نا تب بھی تم نے اعتراض کیا تھا، زید بن حارث، تب بھی تم اعتراض کیا. نہیں، ایک ینگ کو اتنے سینئر صحابہ پہ آپ کیسے امیر بنا سکتے ہیں؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پروف کیا نہیں، یہ سینئرٹی جونیئرٹی یہ لیڈرشپ کا کرائٹیریا نہیں ہے. آپ اسلام میں کتنے پرانے ہو گئے، آپ کی عمر کتنی ہو گئی، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ہم نیا بھی بنائیں گے پرانا بھی بنائیں گے. تو اصل کرائٹیریا کیا ہے؟ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کا باپ بھی اور یہ بھی یعنی اسامہ بن زید بھی یہ بائی برتھ لیڈر ہے. میں نے ان کو امیر نہیں بنایا، یہ تو پیدائشی امیر ہے. یعنی پیدائشی طور پر ان کے خون میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ یہ جب لیڈ کریں گے، جب ان کو طاقت اور اتھارٹی دیا جائے گا، یہ ہمیشہ اس کا صحیح استعمال کریں گے، ٹف ڈیسیزن لیں گے، ہمت اور حوصلہ کا ثبوت دیں گے، اور امت کے لیے خیر کا سبب بنیں گے. اسی لیے کہا بہت تقوی والا ہے، بہت تقوی والا ہے، بہت تقوی والا ہے. آنکھ نہیں اٹھتی اس کی، ایک چوٹی نہیں مرتا ہے اس سے، کسی کو تکلیف نہیں ہے اس سے، لیکن ہے بزدل. کہا کہ اس کا سارا تقوی اس کے اور اللہ کے بیچ میں، ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور ایک انسان اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کے کچھ عادات ایسے ہیں جو اس کے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ، جس میں اس کا پہلو تھوڑا کمزور ہے، لیکن ہے وہ غیرت والا، ہے وہ سچا اور بہادر. تو کہا کہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی وجہ سے اس کو لیڈر بنایا جائے. اس کی بہادری کی وجہ سے اس کی جو ذاتی زندگی کی جو کمزوریاں ہیں وہ ڈھک جائیں گی، اور امت کی اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنے میں اس کا ذاتی جو کمزوریاں ہیں وہ دخل نہیں دے گا، رکاوٹ نہیں بنے گا، اور امت کے لیے وہ خیر کا سبب بنے گا ان کمزوریوں کے ساتھ، کیونکہ اصل چیز اس کے پاس. میرے محترم بزرگوں دوستو، مسلمانوں کو سبمسو اور سمجھوتا کن رہنے کے لیے لیڈرشپ کے سلیکشن کا کرائٹیریا ہی بھلا دیا گیا ہے. ہم کو بتایا گیا پرانے آئیں گے، بوڑھے آئیں گے. جب ویل چیئر پہ آ جائے نا تب تو اس سے زیادہ ایلیجیبل کوئی ہے ہی نہیں. جب باتھ روم جانے کے لیے بھی وہ 2-4 کے سہارے ہیں. اب وہ امت کو لے کے چلیں گے. یہ چونکہ ہماری سوچ میں وہ ہینڈی کیپنس آ گیا ہے، وہ ہینڈی کیپ ہو گیا ہے، اسی لیے لیڈر بھی ہم کو وہ ہینڈی کیپ والا پسند آتا ہے. اسلام میں نہیں ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے. سیرت میں آپ کو سارے مسائل کے حل ملیں گے، اور اس کے لیے گائیڈ لائنس آپ کو سب کچھ موجود ہے. لیکن ہمت اور حوصلہ کر کے، جرأت کر کے اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے محنت کرنا ہے. ہم سب کو وہاں سے وہ سارے اصول و ضوابط کو نکال کر امت کو دینا ہے. ہم کہہ دیے، آپ سن لیے، بات ختم ہو گئی. نہیں، بات اب یہاں سے شروع ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک اب یہاں سے عزم لے کے اٹھے کہ ہم بھی قرآن سے نکالیں گے یہ ساری باتیں اور رکھیں گے دنیا کے سامنے. بتائیں گے تمہارا سوچ غلط ہے، غلط پیرامیٹر پہ تمہارا تھنکنگ کا پیٹرن ہی غلط ہے، وہ پیٹرن چینج کرو، اس کو لاؤ. قرآن تم کو آلریڈی ایک پیٹرن دیا ہوا ہے. ہاں وہ چلن پہ نہیں ہے، اس کو بھلا دیا گیا. وہ تفسیر میں بھی ڈھونڈنا مشکل ہے تم کو. بعض تو ایسی جگہ تفسیر میں بھی ملنا مشکل ہے. لیکن جب تم آنکھ کھول کے پڑھنا شروع کرو تو ڈائریکٹ وہ بات سمجھ میں آتی ہے. تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اصل وہ تھنکنگ انلائٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ تھنک پروسیس پورا چینج کرانے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے لیڈر بننے کی ضرورت ہے. آپ لیڈ کریں. وہ تو ایک پیٹرن پہ چلے گئے جس کو امت اس وقت اپنا رہبر بنائی بھی ہے اور ان کو اپنا پیشوا بنائی بھی ہے. وی نو ویری ویل دے آر آل فیلیئرس. ٹوٹل فیلیئر ہے وہ سسٹم. صرف یہ کہہ دینے سے تو نہیں ہوگا، ہم کو آگے بڑھنا ہوگا. ہم کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. ہم کو اس قابل بننا ہوگا کہ ہم امت کے مسائل کو سمجھیں اور اس کا سولوشن دیں. اس کے لیے وہ ہمت نہیں دکھاتے ہیں، ہم ہمت دکھائیں. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری پہ کھڑا ہونے والا بنا. آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.